اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. پچھلے رکوع میں باغ والوں کا واقعہ بیان ہوا تھا کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اگر اللہ نے چاہا تو ہم اس کا پھل کاٹیں گے. ایک جرم تو انہوں نے یہ کیا تھا کہ اللہ کا نام نہیں لا، انشاءاللہ نہیں کہا. اس پر میں نے بتایا تھا کہ ان کو انشاءاللہ نہ کہنے کی اتنی بڑی سزا کیوں ملی. بھائی آواز تھوڑی سی بڑھاؤ یار. ان کو انشاءاللہ نہ کہنے کی اتنی بڑی سزا کیوں ملی؟ وجہ کیا ہے کہ ان کے انشاءاللہ میں اور ہمارے انشاءاللہ میں فرق. دوسرا انہوں نے یہ کیا تھا، چلیں اب کچھ بہتر ہو گئی ہے، ابھی میں نے تھوڑا قریب کیا ہے نا، ای کو بند کر دیں ای کو. دوسرا مسئلہ یہ کہ انہوں نے یہ کہا آپس میں چہمے گوئیاں کر رہے ہیں، آپس میں سرگوشیاں کر رہے ہیں کہ جب باغ کا پھل کٹے گا تو خیال کرنا کوئی غریب قریب میں نہ پھٹکے، غریبوں کو آنے نہیں دینا. یہ انسان کی طبیعت میں نا ایک لالچ ہوتی، بھائی اتنا اللہ نے دیا ہے کچھ غریبوں کو بھی نکال دو. جو سخی آدمی ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ اللہ نے اتنا دیا ہے تو غریبوں کا حق بھی اس میں نکالوں گا. ہم تو دیکھتے ہیں پہلے سے لوگ پہلی تنخواہ جب آتی ہے نا تو پہلے سے نیت کر لیتے ہیں، یار پہلی تنخواہ آ رہی ہے اتنے پرسنٹ تو اللہ کی راہ میں دینا ہی دینا ہے. تو یہ خاندانی ہونے کی علامت ہوتی ہے. غیر خاندانی ہونے کی علامت کیا ہے؟ کہ پہلی تنخواہ آ رہی ہے کوئی مانگنے نہ آ جائے، ہیں بھائی کوئی لوگوں کو پتہ نہ چل جائے. وہ میں بتا چکا ہوں، لوگوں سے چھپانا بھی اس زمانے میں کسی حد تک ضروری ہے، کیونکہ وہ پھر جو مستحق نہیں بھی ہوتے نا وہ بھی آ جاتے ہیں. میرا تو ایک تجربہ ہے کہ کسی غریب کو پیسے دے دو نا، زیادہ دے دو تو وہ پھر کمبل ہو جاتا ہے. وہ ابھی 2-4 دن پہلے کی بات ہے، ایک ماسی آئی بیچاری ایک بچے کے ساتھ، غریب ماسی. اس کے بچے پہ مجھے بڑا ترس آ رہا تھا، تو ماسی نے کہا کہ بہت دکھڑے سنائے اپنے، مجھے بڑا ترس آیا اس کے اوپر. میں نے وہ 500 مانگ رہی تھی، میں نے 5,000 روپے دے دیے. بہت خوش ہو گئی. اسے میں نے کہا اب دوبارہ نہیں آنا، کیونکہ مجھے تجربہ ہے نا کہ ایک دفعہ تعاون کرو نا تو اب پھر وہ ان کو لت پڑتی ہے. پھر یا تو کہیں قریب میں ہوتی تو میں گھر جا کے دیکھ لیتا، وہ تھی بھی کہیں بہت دور سے آئی تھی، اور ظاہر ہے ہر ایک کی تحقیق کرنا بھی بڑا مشکل کام ہے، آسان نہیں ہے. تو میں نے کہا دوبارہ نہیں آنا. اگلے دن 2 بچوں کو لے کے آ گئی. یہ پرسوں کی بات ہے، آج ہی 2 بچوں کو لے کے آ گئی. وہ بیٹھی ہوئی ہے گھر سے. ایک تو کرونا پھیلا ہوا ہے ٹھیک، کرونا پہ بیان نہیں کروں گا، بے فکر رہیں. تو 2 بچوں کو لے کے آ کے بیٹھ گئی. اب وہ بار بار پیسے مانگ رہی ہے. میں نے کہا ابھی تو دیے تھے 5,000، وہ 3,000 فلانے کو دے دیے، 2,000 فلانے کو دے دیے، وہ ڈمکانے کو دے دیے. تو اب وہ کہانیاں قومی ترانے شروع. خیر پھر گھر والوں نے دیے اس کو پیسے، مجھے نہیں پتا تھا گھر والوں نے دے دیے. پھر بیٹھی ہوئی ہے. اب میں گیا ہوں تو میرے پاؤں پکڑ رہی ہے. اب آدمی کو وہ ہوتا ہے یار پاؤں کیوں پکڑ رہے ہو بھائی، عجیب سی فیلنگ ہوتی ہے نا، کیوں ہمیں اتنا کیوں، اور اپنے آپ کو اتنا گرا کیوں رہے ہو. تو وہی ہے، پھر پتہ چلا گھر والوں نے بھی دے دیے ہیں اس کو. مجھے نہیں بتایا اس نے گھر والوں نے دے دیے ہیں، مجھے یہی ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ اس کا بھی ایک تجربہ شیئر کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے نا کہ دیں اور کوئی ذرا طریقے سے. اب یہی ہے کہ کسی کے ذمے لگا دیں گے، تحقیق کر لے، اگر واقعی مستحق ہے تو ہر مہینے کا کچھ باندھ دیں گے، نہیں مستحق ہے تو پتلی گلی سے نکلو. لیکن میں ایک تجربہ بتا رہا ہوں کہ ہر ایک کو اپنی، یعنی ہر ایک کے ساتھ تعاون کرنے سے پہلے
سوچا کریں یہ تعاون افورڈ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے نا. تو اس کی وجہ کنجوسی نہیں ہے, کنجوسی نہیں ہونی چاہیے, بلکہ یہ کہ مستحقین جو ہے نا ان تک پہنچے. بعض لوگ اپنا گیٹ اپ ایسا بنا لیتے ہیں, بچے بھی پتہ نہیں اپنے ہیں کہ کہیں سے اڑوس پڑوس سے کمیشن پہ ادھار لے لیے کہ ان بچوں کو دکھا کے جتنا چندہ ملے گا 20% آپ کا, 80% ہمارا. اس طرح ہو سکتا ہے, یہ بھی ممکن ہے کہ ایسا نہ ہو, واقعی مستحق ہو. بہرحال ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس باغ والوں کو دو جرم تھے ان کے اندر, ایک اللہ پہ نظر نہیں کی, دوسری کنجوسی کہ اللہ یدخلنہ اليوم علیکم مسکین, آج کوئی غریب ہمارے قریب نہیں پھٹکنا چاہیے. نظر رکھو, ایک بندے کو کھڑا کر دیا ہوگا, دیکھنا کوئی غریب نظر آ رہا ہے نا, اس کو دائیں بائیں کر دینا. تو یہ طبیعت کا بخل ہے, اللہ کو یہ پسند نہیں ہے. اللہ کو کھلانے والے پسند ہیں, کھلاؤ. کبھی کبھار نا کچھ بڑا اماؤنٹ صدقہ کر دیا کرو. کئی بار بیان کر چکا ہوں, نصیحت کی بات 100 دفعہ بھی ہو جائے تو میرا خیال ہے بری نہیں ہے. آج اللہ سیاسی وعدے اللہ تعالیٰ کے ہیں بھائی, اللہ میاں نے وعدے کیے ہوئے, تقوی اختیار کرو, نماز پڑھو, زکوٰۃ دو, روزہ رکھو, خوب صدقات و خیرات کرو, جیسے وہ باغ والوں کو اللہ نے کہا نا خوب کرو. تو ہم بھی اگر صدقے کر دیں گے, پتہ نہیں وہ باغ کا واقعہ صحیح ہے یا غلط. جیسے ماں باپ بعض دفعہ جھوٹی کہانیاں بھی گڑ گڑ کے بچوں کو سناتے ہیں نا انسان کا بچہ بنانے کے لیے. ارے بتاتے ہیں نا بیٹا دیکھو وہ کچھوے اور خرگوش کا واقعہ نہیں سناتے کہ چستی کے کتنے فائدے اور استقامت کے کتنے فائدے. پہلے یہ واقعہ بہت سنایا جاتا تھا. دیکھو استقامت سے بچوں کوئی کام کرو پابندی کے ساتھ تو جیت تمہاری ہے, اور اگر جلد بازی میں کیا لیکن پابندی سے نہیں کیا تو ہار جاؤ گے. اس کے لیے موٹیویٹ کرنے کے لیے والدین بچوں کو کیا سناتے ہیں, ایک دفعہ کا ذکر ہے سناتے تھے, اب تو ڈرامے کے علاوہ اب تو وہ موبائل پکڑا دی ہیں, وہ بچہ وہ پتہ نہیں ڈوریمون اور کون سے کارٹون وارٹون دیکھ رہے ہیں. ونس اپون اے ٹائم والدین اپنے بچوں کو یہ سنایا کرتے تھے کہ دیکھو ایک تھا کچھوا اور ایک تھا, ہم نے بھی سنی ہے بچپن میں یہ کہانی, ایک کیا تھا خرگوش. دونوں کی ریس ہوگی تو کون جیتے گا؟ ظاہر مثال کیسی خاندانی ہے. دیکھو خرگوش کی مثال بلی کے ساتھ لے آتے, پھر بھی جیتنا کس نے تھا؟ خرگوش نہیں جیتنا تھا نا بھائی. یار پتہ نہیں کیا ہو گیا آپ لوگوں کو یار, جیتنا کس نے تھا؟ خرگوش نہیں. خرگوش کی مثال اگر لے آتے کتے کے ساتھ تو بھی جیتنا کس نے تھا؟ خرگوش نے, کیونکہ خرگوش کی سپیڈ کتے سے کیا ہے, بہرحال زیادہ ہے. تو یہ جو جنگلوں میں خرگوش کا شکار کرتے ہیں نا, آگے جال وال لگا کے, بھاگ کے نہیں پکڑتے خرگوش کو, ان کو پتہ ہے ایک چھلانگ لگائے گا مارکیٹ سے شارٹ, وہ آگے جال وال لگا دیتے ہیں یا ڈرا دیتے ہیں اس کو, وہ سہم کے کھڑا ہو جاتا ہے. تو سب سے تیز رفتار جانور کو مقابلہ کروایا جا رہا ہے سب سے سست ترین, جس کو چلنے کے علاوہ دنیا کا ہر کام آتا ہے. چلتا ایسا ہے آدمی کہتا ہے تو بیٹھا ہی رہتا تو زیادہ اچھا, اس تکلف کی تجھے ضرورت کیا تھی, بلا وجہ یہاں سے وہاں جا رہا ہے. کیونکہ عمر بہت لمبی ہے نا, تو اس لیے اس کو جلدی نہیں ہے کسی کام کی, اور اس کو ویسے ہی اتنا بڑا خول ہے, اس کو بھاگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. خرگوش کو تو پکڑائی میں آ گیا تو بیچارہ خوف سے مر جاتا ہے, یوں گردن مروڑو مر جائے گا. کچھوا پکڑائی میں آگے بھی کیا کر لو گے آپ, اس کا وہ خول کے نیچے دب جائے گا اور زبان چڑھائے گا, بولے گا کر لے کیا کرنا ہے. آپ ہاتھی پہ کو لا کے اس پہ کھڑا کر دو گے, وہ کہے گا میری صحت پہ اثر نہیں پڑا. تو کیسی پیاری مثال ہے کہ بیٹا, ماں باپ بچوں کو بتایا کرتے تھے, بچوں ایک تھا, بولتے آپ بھی بچے ہی ہو نا, ہم سب بچے ہیں, ایک تھا خرگوش, اس کی ریسنگ تھی کس کے ساتھ؟ کچھوے کے ساتھ. بچہ ایک دم ویسے ہی اچھل جائے گا, ہاں کوئی مقابلے کا تک بنتا ہے کیا؟ کتنی سبق والی مثال ہے نا, فائدہ تو بچے کو ہو رہا ہے نا بھائی. وہ یہ دیکھا جاتا تھا مثال صحیح ہو غلط ہو, فائدہ بچے کو موٹیویٹ کرنا مقصد ہے, وہ تو ہو رہا ہے نا موٹیویٹ. وہ ایک نے شعر کا بڑا زبردست, دوسرے نے اس کے جواب میں ایک اور شعر کا, لیکن وہ وزن ہی نہیں بن رہا تھا. اس نے کہا یہ تو شعر نہیں, اس نے کہا جو بھی یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی ہے, ٹھیک ہے نا. تو ایک تھا خرگوش, اس کا مقابلہ کس کے ساتھ تھا؟ کچھوے کے ساتھ. تو بچہ یہ سن کے حیران ہوگا, ابو
کوئی تک بنتی نہیں ہے بھائی. لیکن جب ریسنگ شروع ہوئی ہے, خرگوش اس گھمنڈ میں تھا کہ مجھ سے بلی نہیں جیت سکتی, مجھ سے کتا نہیں جیت سکتا ہے بھائی, لوگ میرے پیچھے جنگلوں میں بھاگتے ہیں, مجھے پکڑ نہیں سکے آج تک, یہ کمبخت کچھوا یہ کیا جیتے گا. اسی گھمنڈ نے اس خرگوش کو کیا کر دیا, ہرا دیا. تو پہلا سبق کیا ملا, تکبر اور اترانا بری اچھی چیز نہیں ہے. دوسرا, اس گھمنڈ کی وجہ سے وہ سست پڑ گیا, اس نے کہا میں ابھی سے بھاگ کے لائن کراس کرنے کی کیا ضرورت ہے, ابھی آرام کرو, سو گیا آرام سے. وہ کچھوا بیچارہ, اچھا کچھوا احساس کمتری کا شکار نہیں ہوا. کچھوے نے کہا, کچھوا یہ سوچ سکتا تھا نا کہ بھئی میں اس سے مقابلہ کر نہیں سکتا تو مجھے چل کے اپنی انرجی ضائع کرنے کی ضرورت کیا, پڑے رہو آرام سے. کچھوے نے کہا نہیں بھائی, جو ہو سکتا ہے وہ کرو, نتیجہ کس پہ ڈال دو, اللہ پہ. تو دوسرا سبق کیا ملا بچے کو کہ بھائی جو آپ سے ہو سکتا ہے وہ کرو, نتیجہ کس پہ ڈال دو, اللہ پہ. جو آپ سے ہو سکتا ہے وہ کرو, پھر اللہ سے دعا مانگو تو قبول ہوتی ہے. یہ بھی ایک سبق ملا. پھر کچھوے نے ہمت نہیں ہاری, چلنا شروع ہوا, بھاگ رہا ہے, وہ بیچارہ کتنا بھاگے گا. اور خرگوش کیا کر رہا ہے, کبھی آرام کر رہا ہے کہ تھوڑا سا آگے چل کے, کبھی جھاڑیوں میں کلا بازیاں کھا رہا ہے, کبھی بل بنا رہا ہے, کبھی جو ہے نا شادی کی فکر میں لگا ہوا ہے مختلف چیزوں میں لگا ہوا ہے. اور کچھوا بالآخر سلولی چلتے چلتے بالآخر لائن کو کراس کر جاتا. تو اس سے بڑا سبق بچوں کو یہ بتایا جاتا تھا کہ بھائی تھوڑا کام ہو پابندی کے ساتھ ہو, یہ بہتر ہے اس کام سے کہ جو زیادہ ہو مگر کنٹینیو نہ ہو. استقامت, تھوڑی تھوڑی کچھ بھی سیکھنا ہے, روزانہ تھوڑا تھوڑا سیکھتے رہیں. آپ روزانہ یاد کر لیں قرآن کی ایک آیت, 8-10 سال کے بعد آپ حافظ ہوگے کہ نہیں ہوگے. ایک آیت یاد کر لو, 8-10 سال کے بعد آپ کیا ہوگے, حافظ ہوگے. آپ روزانہ ایک شعر یاد کر لو, ایک شعر صرف, 5-6 سال کے بعد آپ خود بہت بڑے شاعر بن چکے ہوگے, بہت بڑے. اردو زبان پہ آپ کو ایسا عبور ہوگا کہ مرزا غالب کے خاندان کے لگو گے آپ. عبداللہ ابن المبارک رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے محدث تھے, امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے, اور بڑے محدث اور فقیہ, پوری دنیا میں ان کا بڑے احترام سے نام لیا جاتا ہے. تو یہ بہت بڑے ادیب بھی تھے, عربی بلاغت کے نا بڑے شاعر تھے. انہوں نے جہاد پہ بھی نظمیں, یہ جو ہے نا یا عابد الحرمین لو ابصرتنا لعلمت انک بالعبادۃ تلعب ریح العبیر لکم ونحن عبیرنا رہج السنابک والغبار الاطیب. حرم میں ایک عبادت کیا کرتے تھے فضیل ابن عیاض, وہ ان کے دوست تھے, وہ بڑے عبادت گزار تھے, 24 گھنٹے حرم میں ہی رہتے تھے. اور یہ محاذوں پہ, یہ کہاں رہتے تھے, انہوں نے اپنے ٹائم کو نا 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہوا تھا. 4 مہینے یہ میدان جنگ میں رہتے, عبداللہ بن مبارک 4 مہینے یہ علم حاصل کرنے میں لگے رہتے تھے, اور 4 مہینے کمانے میں, بزنس. مسلمانوں نے یاد رکھو ملازمتیں نہیں کی ہیں. کماؤ پوت آدمی 4 مہینے لگا سکتا ہے تبلیغ میں یا کہیں بھی. ارے جو ملازم ہے, جس کا کام باس کے بارے میں یعنی آپ خود سمجھ لیں, تو وہ تو یس سر جی سر میں لگا رہے گا نا. کیا خیال ہے بھائی؟ تو بزنس, سارے صحابہ تاجر تھے بھائی. اگر ملازمت کی ہے انہوں نے تو ایسوں کی ملازم بنے جن کا کوئی بڑا ویژن ہو. جیسے فوج میں بھرتی ہو گئے تو ان کا تو ویژن بڑا تھا نا کہ بھائی سرحدوں کی حفاظت. یا کوئی ڈاکٹر اگر ملازم ہے تو وہ پھر وہ بھی ٹھیک ہے کیونکہ ویژن بڑا ہے لوگوں کی صحت. لیکن یہ جو دفتروں میں صرف ویژن کیا ہے, شیمپو کی بوتلیں پوری دنیا میں تقسیم کرنا, اس شیمپو کمپنی میں آپ کیا کر رہے ہو, یہ کیا ہے بھائی, یہ کون سی ملازمت کر رہے ہو؟ تو کرتے رہو, چھوڑو نہیں, ورنہ اس سے بھی جاؤ گے. لیکن ایک مثال دے رہا ہوں, یہ کوئی بلند ذوق نظر نہیں ہے, سمجھ رہے ہو. پیپسی کولا میں مینیجر لگا ہوا ہوں میں. ابے تو پیپسی دنیا میں پھیلا کے کیا قوم کی خدمت ہو رہی ہے, یہ صرف کمانے کا ذریعہ ہے. تو آپ مینیجر ہو, آپ بھی کما رہے ہو, قوم کی خدمت نہیں ہے, اس سے کوئی بڑا ویژن نہیں ہے. تو دیکھو جاب کرو ایسے آدمی کی جس کا بڑا ویژن ہو, ورنہ اپنا کاروبار, پھر اپنی پیپسی بناؤ, پھر زمزم کولا وہ نہ بناؤ, کچھ اور بناؤ. تو کاروبار کرو, بزنس کرو. صحابہ سارے تاجر تھے, تبھی تو اربوں اربوں روپے کے سرمایوں کے مالک تھے.
اور انہیں جو زمینیں لے کے وقف کیے ہیں حضرت عثمان نے. آج بھی مدینہ منورہ میں حضرت عثمان کے باغات, حضرت عمر کے باغات موجود ہیں. کتنا بڑا صدقہ جاریہ. یہ باغ بزنس سے انسان خرید سکتا ہے, جاب سے نہیں آتے باغات. جاب سے تو بیچارہ اسی پہ خوش ہوتا ہے, 1 لاکھ روپے مل گئے. آج بیگم آج تو باس نے مجھے 1.5 لاکھ روپے دیے کیونکہ آج آپ نے مکھن زیادہ لگایا تھا. اگر باس کے سامنے آپ اپنی خودداری کے ساتھ بات کرتے تو وہ 1 لاکھ بھی. کتنا آفیسز میں مکھن گیری چل رہی ہے, ہم نے بھی دنیا کا کچھ ماحول دیکھا ہے. باس کے سامنے یسر باہر نکل کے اسی کو گالیاں دے رہے ہوں گے. تو صحابہ تاجر تھے. عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ, ہم تو جتنے صحابہ کو تابعین, امام ابو حنیفہ تاجر تھے بھائی, جہاز چلتے تھے ان کے سمندر میں, تبھی تو بے فکر ہو کے پھر دین کا کام کیا ہے کہ معاش سے کیا ہو گئے بے فکر. امام ابو حنیفہ کے سب سے قریب ترین شاگرد ہیں امام ابو یوسف, جن کے خلاف انجینئر نے بہت بکواس کی ہے. جتنے بھی ہمارے بڑے بڑے اسلاف ہیں نا جن کو پوری دنیا مانتی ہے, اس نے سب کو مشکوک کر دیا ہے. تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ تھے غریب, لیکن تھے بڑے باصلاحیت. میں تجارت کا فائدہ بتا رہا ہوں, تجارت کا. امام ابو یوسف تھے غریب خاندان کے, اور ان کی والدہ اور ان کے خاندان کے لوگ بیچارے کپڑے دھو کے جو ہے نا کمایا کرتے تھے. تو ان کی والدہ نے انہیں کسی دھوبی کے ساتھ بٹھا دیا, ٹھیک ہے نا, کہ اس کے ساتھ کیا کرو, کپڑے دھویا کرو. یہ تھے بڑے ذہین. تو امام ابو حنیفہ کی مجلس میں جب گئے, علم پڑھا ان سے, اور پھر استاذ اور شاگرد کا مکالمہ ہوا, تو امام ابو حنیفہ کو اندازہ ہو گیا کہ یہ مینٹل اپروچ ان کی بہت اونچی ہے اور یہ بہت کام کر سکتے ہیں دنیا میں. اب جب امام حنیفہ کے پاس آ کے بیٹھنا شروع کیا تو ان کی ماں کو پریشانی, گھر میں کما کے کھلائے گا کون ہے بھائی, کما کے کھلائے گا کون. تو امام حنیفہ کے پاس آئیں, کہنے لگی بھائی میرا بچہ مجھے حوالے کرو, اس کو مولوی بنا رہے ہو, ہم نے کمانا بھی ہے, اس کو میں نے لگایا تھا وہاں, یعقوب نام تھا آپ کا. تو امام ابو حنیفہ نے بتایا اس بچے کو میرے پاس چھوڑ دو, اس کو میں روغن پستہ میں فالودہ کھانے کا ہنر سکھا رہا ہوں. اس زمانے کی بادشاہوں کی ڈش ہوتی تھی, پستے کے تیل میں نا, روغن میں فالودہ بادشاہ لوگ کھایا کرتے تھے. کہہ رہا میں ایسا ہنر سکھا رہا ہوں, کل یہ روغن پستہ میں بولو بھائی فالودہ. امام ابو یوسف نے یہ واقعہ پتہ ہے کب سنایا, کہ بادشاہ نے ان کو بلایا تھا اور بادشاہ نے کہا آج میں وہ ڈش کھلاؤں گا جو ہماری شاہی ڈش ہے, اور روغن پستہ میں فالودہ بنا کے بادشاہ نے آپ کے سامنے رکھا. سمجھ رہے ہو نا, علم کی وجہ سے ترقی ملی تھی ان کو. جب علم ہوتا, کوئی صلاحیت ہوتی ہے تو انسان کی اپروچ اوپر تک بھی پہنچتی ہے نا بھائی. اس زمانے میں تو حکومت کی ضرورت تھی نا, علماء بھی, ڈاکٹر بھی, جیسے آج بھی جتنے بڑے لوگ ہیں حکومت خود ان کو بلاتی ہے. تو اتنا علم تھا کہ لوگ آپ کی اتنا سنتے تھے کہ بادشاہ خود آپ کا محتاج ہو گیا تھا. تو ایک دن بادشاہ نے بلا کہ آپ کی دعوت کی. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا بادشاہوں کے پاس جانا برا ہے, ایسا نہیں ہے. اگر اچھی نیت سے انسان جائے کہ ان کو راہ راست پر لے کر آئے گا, تو ہمارے بہت سارے اسلاف سے یہ ثابت ہے, بہت سارے. یوسف علیہ السلام نہیں, بادشاہ نے جیسے ہی بلایا تھا گئے تھے, اور پھر آپ کو بادشاہت بھی ملی. تو بادشاہ نے کہا ایسی ڈش کھلاؤں گا بڑی خاندانی, ٹھیک ہے نا, جو ہم لوگ کھایا کرتے ہیں, اور روغن پستہ میں اس نے فالودہ بنا کے آپ کے سامنے رکھا. تو ان کو اپنا وہ واقعہ یاد آ گیا کہ میرے استاذ ابو حنیفہ نے کہا تھا میری ماں سے کہ یہ بچے کو ایسا علم سکھا رہا ہوں کہ کل کہ یہ روغن پستہ میں کیا کھائے گا. امام حنیفہ نے بھی دیکھو کیسا اشارہ دیا نا, اشارہ دے دیا. تو وہ کیا تھا, وہ ساری کفالت امام حنیفہ نے اپنے ذمے لے لی کہ بھائی معاش سے بے فکر کر دیا کہ میں اس کا خرچہ کون اٹھائے گا. اور ان کی ماں کو بھی تسلی دے دی کہ آپ معاش کی فکر چھوڑ دو. تجارت تھی نا, سمندر میں جہاز چلتے تھے, نہیں ہوتے تو وہ بھی امام صاحب کہتے اچھا میں آفس فون کرتا ہوں, باس سے کہتا ہوں کوئی تنخواہ بڑھا دو, ایک بچہ میرے پاس آیا پڑھنے کے لیے تو تھوڑا سا اس کا بھی کرنا ہے, اس کی ماں کا بھی خیال کرنا ہے. باس کہتا پہلے ادھر آؤ بھائی, روغن پستے اور فالودے کھانے کے خیالات پیدا ہو رہے ہیں, باتیں روغن پستہ اور فالودہ کی, ادھر بیٹھو. وہ آیا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, کسٹمر آیا ہوا ہے, پہلے اسے ڈیل کرو جا کے. وہ نہ خود ابو حنیفہ بنتے اور نہ امام ابو یوسف بنتے. ہمارے فرمایا کرتے امام ابو یوسف اگر وہی دھوبی گھاٹ پہ ہی جاتے رہتے تو ابو یوسف نہ ہوتے, یعقوب ہوتے. پھر لوگ کہتے او یعقوبہ, حضرت تو پھر نقل اتارتے تھے, ایسے بلاتے او یعقوب ادھر. تو ابو حنیفہ نے کیا بنا دیا ان کو. پھر انہی کے شاگردوں میں امام محمد
جو امام حنیفہ کے بھی شاگرد ہیں اور امام ابو یوسف سے بھی انہوں نے بہت کچھ علم حاصل کیا. پھر امام محمد کے شاگرد امام شافعی. امام شافعی کہتے ہیں کہ اگر محمد نہ ہوتے, امام محمد جو ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں, کنت کسائر الناس, ایک عام آدمی ہوتا. تو امام ابو حنیفہ کا امام شافعی پر بھی احسان ہے. امام شافعی کو شافعی بنانے والے کون ہیں؟ ابو حنیفہ, اس لیے کہ انہوں نے امام محمد کو تیار کیا, اور امام محمد نے کس کو؟ امام شافعی. وہ کہتے ہیں میں نے اونٹ کا بوجھ ہے نا, اتنی کتابیں میں نے امام محمد سے پڑھی ہیں. اتنی کتابیں میں نے کس سے پڑھی ہیں؟ امام شافعی کہتے ہیں امام محمد سے. اور کہتے ہیں میں نے بھاری جسم والوں میں امام محمد جیسا ذہین نہیں دیکھا. ورنہ تو موٹے جسم کے لوگ اکثر کن ذہن ہوتے ہیں نا, باریک پھرتیلے ہوتے ہیں. کہتے ہیں میں نے بھاری جسم والوں میں ان سے زیادہ ذہین نہیں دیکھا. تو یہ تجارت کی برکت تھی کہ کہاں تک اثرات گئے ہیں. تو میں بات کیا کر رہا تھا, جلدی بتاؤ, جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کروں میں. کہاں یہ تجارت پہ کہاں سے آ گیا؟ ایک تو یار آپ لوگ کیا ہو گیا آپ لوگ, ارے یہ تجارت پہ کہاں سے آیا؟ باغ والوں کا تو تھا. صدقات کی استقامت پہ نہیں, یہ واقعہ ہے. تجارت پہ تو ملتا ہے, سود پہ نہیں. یہ پھر وہ سارا, پھر میں بعد میں کبھی سنتا ہوں بیان تو مجھے یاد آتا ہے بھئی یہ یہاں سے شروع کیا تھا. تو اصل بات تو خیر یہ چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان للمتقین عند ربہم جنات النعیم, اللہ فرماتے ہیں. ہاں اب یاد آ گیا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جیسے والدین اپنے بچوں کو سیدھے راستے پہ چلانے کے لیے فرضی قصے بھی سناتے ہیں, تو ہمیں یہ وہم ہو سکتا ہے, شیطان وہم ڈال سکتا ہے کہ اللہ نے ہمیں انشاءاللہ کی ویلیو بیان کرنے کے لیے کہ اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا, اور یہ بتانے کے لیے کہ کنجوسی اچھی چیز نہیں ہے, مال کو ہلاک کر دیتی ہے. تو ہو سکتا ہے اللہ نے باغ والوں کا نقل کفر نباشت ایک فرضی قصہ ہمیں سنا دیا ہو. اللہ نے کہا دیکھو ونس اپون اے ٹائم ایک باغ تھا, ان کے ساتھ ایسا ہوا, تو تم بھی اگر اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے تو تمہارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. تو شیطان ورغلا سکتا ہے نا, ابے یار اللہ میاں نے ایسی پتہ نہیں کوئی واقعہ سنا دیا, پتہ نہیں ہے بھی کہ نہیں ہے, بس ایسے ہی موٹیویٹ کرنے کے لیے, جیسے ہم نے بچوں کو سنا دیا خرگوش اور کچھوے کا. ورنہ ایسا دنیا میں کبھی کچھوے نے یہ ہمت کبھی کی نہیں ہے, نہ خرگوش نے کبھی ایسا کیا کہ کچھوے کو یہ کہو کہ مقابلہ کرو. تو ایسے ہی اللہ سنا دیتا ہوگا واقعات. تو اللہ نے قرآن میں فرمایا ام نجعل المسلمین کالمجرمین. اللہ فرماتے ہیں اگر ایسا نہیں ہے, مستقبل میں جزا اور سزا ملنے والی نہیں ہے, تم جو کچھ کرتے رہو کچھ بھی نہیں ہوگا. تو اس کا مطلب جو ہماری مان کے چلیں گے اور جو ہمیں نہیں مانے, دونوں کا فیوچر ایک جیسا ہونے والا ہے. اللہ فرماتے ہیں کیا یہ مجھ سے توقع ہے تمہیں کہ جو میری مان کے چلے اسے کوئی رزلٹ نہ ملے, ہیں اسے بدلہ نہ ملے, اور جو میری نہ مانے اسے سزا نہ ملے؟ واقعہ رکھ دو ایک طرف. تمہیں واقعہ پہ یقین نہیں آتا نا, جزا اور سزا پہ واقعہ پہ یقین نہیں آتا, اس کو ایک طرف رکھو. ویسے عقل سے پوچھو کیا یہ ممکن ہے کہ اللہ کھلا رہا ہے سب کو, کچھ ایسے ظالم ہیں دنیا میں قتل و غارت کر رہے ہیں, یتیموں کا مال کھا رہے ہیں, بیواؤں پہ ظلم کر رہے ہیں, اور شرک کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ, بڑے بڑے جرائم کر رہے ہیں, مر کے مٹی ہو کے وہ بھی ختم, اور جو ہمارے لیے لڑ رہے ہیں, رخساروں پہ خون بہا رہے ہیں, ہمارے خوف سے راتوں کو اٹھ کے روتے ہیں, یتیموں کو کھلاتے ہیں, ایسے بڑے بڑے صدقات و خیرات کے چھکے لگاتے ہیں کہ دائیں ہاتھ سے دیں تو بائیں کو بھی پتہ نہ چلے, اتنی ہمارے لیے قربانیاں دے رہے ہیں, اور وہ بھی مر کے مٹی ہو کے ختم. ام نجعل المسلمین کالمجرمین, کیا جرم کرنے والے اور جرم سے بچنے والے دونوں کا فیوچر ایک جیسا ہوگا؟ کیا یہ پاسبل ہے؟ ہم سے یہ توقع لگا کے بیٹھے ہوئے ہو. ما لکم, آگے فرمایا ما لکم, تمہیں کیا ہو گیا؟ جیسے میں کہتا ہوں نا کیا ہو گیا ہے بھائی, میں نہیں کہتا بیان میں کیا ہو گیا, اللہ یہی فرما رہے ہیں ما لکم, تمہیں ہو کیا گیا ہے, کیسی باتیں کر رہے ہو؟ یہ باغ والا قصہ سمجھ میں نہیں آ رہا, نہ ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے, تم فرض کر رہے ہو پتہ نہیں اللہ نے فرضی واقعہ سنا دیا. اتنی سینس تو ہونی چاہیے کہ اگر یہ واقعہ غلط ہے اور بالفرض قیامت قائم ہی نہیں ہوگی اور کوئی جزا اور سزا ہے ہی نہیں, اس کا مطلب بھائی پھر تو جو گنڈے بدماش ہیں وہ زیادہ اچھے ہیں, پھر تو وہ کم از کم دنیا میں مزے تو اڑا لیتے ہیں نا. جو زنا کرنے والے وہ زیادہ اچھے ہیں, شادی کرنے والوں پہ تو لطیفے بنتے ہیں, جو ماں باپ کو اولڈ ہوم میں جمع کروانے والے ہیں وہ
زیادہ اچھے ہیں وہ جو بیچارے ٹی بی والے باپ کو, بوڑھے باپ کو 10 سال سے کوما ہے, اس کو ٹی بی ہے, وہ گھر میں رکھ کے پال رہا ہے, وہ تو بیوقوف ہے, پھر وہ تو لائف کو انجوائے ہی نہیں کر رہا. اگر اس کو اس کا بدلہ ہی نہیں مل رہا, باپ کی خدمت کا, ماں کی خدمت کا, بہنوں کے ساتھ حسن سلوک کا, بیوی کے حقوق ادا کرنے کا, بچوں کی تربیت کرنے کا, خود بھی برائی سے بچنے کا, لوگوں کو بھی برائی سے روکنے کا, دنیا میں تو ہر ایک کو بدلہ نہیں ملتا. تو باغ والا ایک واقعہ ہو گیا ہے نا, ورنہ تو ہزاروں لاکھوں باغ ہیں جو صدقہ نہیں کرتے, عشر بھی نہیں نکالتے, مگر ان کے باغوں کو کچھ بھی نہیں ہوتا. تو اصل تو آخرت ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ تو ایک واقعہ تھا, ہر ایک کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا. بہت سے لوگ کنجوس ہو کے بھی کما لیتے ہیں پیسہ, لیکن آخرت تو ہے نا. اگر آخرت کا بھی انکار کرتے ہو تو اس کا مطلب ام نجعل المسلمین کالمجرمین, اس کا مطلب ہمارا ایسی اندھیر نگری ہے, ہمارے یہاں ایسی اندھیر چال ہے کہ ہم نے تو ایک حکومت بنا دی اور اس میں جو جرم کرے اس کا بھی کچھ کوئی پوچھنے والا نہیں, اور جو نیکی کرے وہ بھی سب مر کے مٹی ہو کے ختم. اللہ فرماتے ہیں ما لکم, کیا اس انداز ہے بھائی خدا اللہ کا, ما لکم تمہیں کیا ہو گیا, کیف تحکمون کیسے فیصلے کر رہے ہو, کیسی باتیں کر رہے ہو, ما لکم تمہیں کیا ہو گیا ہے. تو بھائی یا تو ہمیں کچھ ہو گیا ہے, نہیں ہوا تو بولو اے اللہ ہم مانتے ہیں کہ جو تیرے فرما بردار ہیں انہیں قبر میں بھی جزا ملتی ہے اور آخرت میں بھی. مر کے مٹی ہو کے باڈی ختم ہوتی ہے, روح ختم نہیں ہوتی. اللہ مانتے ہیں. باقی جو تو دکھانے کی حد تک ختم کر دیتا ہے وہ اس لیے تاکہ غور و فکر کرنے والے تیری آیات پر ایمان لائیں. مشاہدہ کرنے والے وہ تو دنیا میں بھی مشاہدہ کر رہے ہیں نا, دنیا میں مشاہدے سے ہی تو دھوکا ہوا ہے. سود سے نظر آ رہا ہے کہ پیسے مل رہے ہیں, صدقے سے نظر آ رہا ہے کہ پیسے جا رہے ہیں. مشاہدہ تو یہ کہہ رہا ہے, مشاہدہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ جو ظالم ہے وہ ترقی کرتا ہے, ایماندار تو پستا ہے. تو یہ تو سارا غیب کا معاملہ ہے. اگر مر کے مٹی ہو کے ختم نہ ہوتے پھر غیب تھوڑی ہوتا, پھر تو نظر آتا. پھر کون گناہ چھوڑتا بھائی, پھر تو سارے نیک بن جاتے. اگر ہمارے جو کرپٹ قسم کے حکمران ہیں ان کو یہ پتہ چل جائے کہ جتنے پیسے ہم نے کھائے ہیں دنیا میں نہ نکلے تو آخرت میں نکلیں گے, پھر وہ کھاتے پیسے. اگر اللہ نے جو قرآن میں کہا ہے کہ فرعون کو صبح اور شام آگ پہ پیش کیا جاتا ہے نا قرآن میں, یعرضون علیہا غدوا وعشیا, صبح بھی آگ میں جلایا جاتا ہے اور شام کو بھی, قرآن کے الفاظ ہیں. لیکن ہم دیکھنے فرعون رکھا ہوا ہے. اگر یہ ہمیں اللہ دکھا دے تو آج جو وقت کے فرعون ہیں وہ فرعون رہیں گے پھر, اور اگر فرعون کو پچھلے لوگوں کا دکھا دیا جاتا تو پھر فرعون رہتا, وہ تو فوراً توبہ کرتا. اللہ کو یہ والی توبہ قبول ہے ہی نہیں. اللہ کہتے ہیں یہ والی توبہ نہیں چاہیے ہمیں, یہ والی تو فرعون نے مرتے ہوئے کر لی تھی بھائی. ارے جب پہلا غوطہ آیا اور برزخ کی چیزیں فرعون کو نظر آئی ہیں, فوراً کہنے لگا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل, ایمان لے آیا. اللہ نے کہا اب نہیں. یہ والا غوطہ لگنے کے بعد اور جب فرشتے نظر آ گئے ہیں, یہ والا ایمان نہیں چلے گا, یہ والا نہیں چلے گا. اس سے چند سیکنڈ پہلے لے آتا, چل جاتا, سارے گناہ معاف ہو جاتے. تو بھائی اللہ نے یہ سب چیزیں چھپا دی ہیں, لیکن دلائل قائم کر دیے کہ اللہ سے یہ امید مت رکھو اور اتنا بڑا الزام اللہ پہ مت لگاؤ کہ جو مان کے چلے گا, جو ظلم کرے گا وہ بھی ایسا ہی, اور جو مان کے چلے گا وہ بھی ہے. بتاؤ قتل کرنے والا اور زندگی بچانے والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ قرآن کہہ رہے جس نے ایک انسان کی زندگی بچائی جیسے پوری انسانیت کی بچا لی, ایسا ثواب ملے گا. دنیا میں ملتا ہے؟ ارے ہم تو یہ دیکھتے ہیں جو زندگی بچانے والا ہے نا, بعض دفعہ اسی پہ قتل کا کیس بنا کے اسی کو لٹکا دیتے ہیں. دنیا میں سب کچھ ہوتا ہے. تو اس لیے اپنا ایمان کو کیا کرو میرے بھائی, درست. نہیں آتا تو پھر اللہ کا یہ سوال بار بار دہراؤ, مالکم تمہیں کیا ہو گیا, کیسی باتیں کر رہے ہو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ نہیں سمجھتے تو بھائی مرنے کے بعد سب سمجھ میں آ جائے گا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.